افسوس، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، آج تو میں بہت افسردہ ہو گیا ہوں۔ ابھی میں نے فیس بک پر، شاذلیہ میڈیا پر، میں نے علامہ محمد ظفر شاذلی صاحب کا ایک کلپ سنا۔ کہنے لگے، جب میں پہلی بار مسجد میں آیا، مجھ سے پوچھنے لگے، مولانا کون کون سا کام کرو گے؟ میں نے کہا، اگر دروازے بند کرنے ہیں یا دروازے کھولنے ہیں تو مجھے گیٹ کیپر رکھ لو، میں نماز نہیں پڑھوں گا، بطور گیٹ کیپر کام کروں گا۔ اگر صفیں درست کرانی ہوں، اگر مجھے صفائی کا کام دینا ہے، میں مسجد کی صفائی تو کر لوں گا، مجھے بطور خاک روپ رکھ لیں مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اگر مجھے آپ نے امامت و خطابت کے لیے رکھنا ہے، میں امامت بھی کروں گا، خطاب بھی کروں گا، صفائی نہیں کروں گا، صفیں درست نہیں کروں گا، لوگوں کی یہ باتیں نہیں سنوں گا کہ آنے والے کہہ دے، مولوی صاحب آج باہر صفاں بچھیاں نہیں ہے گیاں، مولوی صاحب آج اذان 5 منٹ دیر نال کیوں آئی جے، مولوی صاحب آج ٹوٹیاں وچ پانی نہیں ہے گا جے، مولوی صاحب آج موٹر کسی نے چلائی نہیں ہے گی جے۔ اے میں جے نہیں سننی، اے مینوں تسی دس دیو میں کام کس واسطے آیا ہاں، تسی مینوں کس کام واسطے رکھیا جے۔ جس دن پہلے دن مسجد کے اندر آیا تھا تو میں نے بابا جی حیدر، وہی گواہ تھے میری اس بات کے، باہر بیٹھے ہوئے، تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب ڈیوٹی کون سی کریں گے؟ تو میں نے کہا جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر امام رکھنا ہے تو میں صرف آپ کا امام ہی ہوں گا، اگر صفائی کروانی ہے تو مجھے بطور جاروب کش کے رکھ لیں، میں آپ کی مسجد کی صفائی کیا کروں گا، پھر میں آپ کو نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر دروازے بند کروانے ہیں تو دروازہ بند کرنے والا گیٹ کیپر کے طور پر مجھے رکھ لیں، پھر میں آپ کو نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اور اگر مجھے امام رکھنا ہے تو پھر نہ میں گیٹ بند کروں گا، نہ میں کھولوں گا، نہ مسجد کے اندر صفائی کروں گا، نہ کرواؤں گا۔ آپ کی مسجد کے اندر ڈیر لگا ہوا ہو لیکن آپ اگلے دن آ کر مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ افسر مسجد کی صفائی کیوں نہیں ہوئی۔ افسوس ہوا یہ سن کر، علامہ محمد ظفر شاذلی صاحب کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، ان طہرا بیتیا والعاکفین والرکع السجود۔ فرمایا، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، میرے بندے آئیں گے یہاں طواف کرنے، یہاں طواف کرنے، میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، میرے گھر کے صحن میں لوگ اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، میری بارگاہ میں لوگ جھکنے کے لیے آئیں گے، میری بارگاہ میں لوگ سر بسجود ہونے کے لیے آئیں گے۔ اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، ان آنے والوں کے لیے مسجد کے صحن کو انطہرا، صاف کرو، ستھرا رکھو، صفیں بچھاؤ، پانی کا انتظام کرو، ان کے رہنے سہنے کا اہتمام کرو، ان سے محبت و خلوص کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ بہت دور سے آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، اونٹوں پہ آتے ہیں، کوئی سواری پہ، کوئی بغیر سواری، کوئی اپنا ذات راہ لے کر نکلتا ہے، کوئی بیچارہ فقط میں اللہ کی توکل پہ اپنا سفر باندھ لیتا ہے۔ وہ جو آ رہا ہے کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے،
کوئی مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ جو دور سے کوئی میرے گھر کا طواف کرنے، میرے گھر کے لیے میرے گھر میں آ کر اعتکاف کرنے، کوئی مجھے رکوع کرنے، کوئی مجھے سجدہ کرنے آ رہا ہے، انت ہیرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام تو صفائی کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو صفائی کر رہے ہیں ان آنے والوں کے لیے، مگر آج کا ملا، مگر آج کا مولانا صاحب ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے میرے شاگردو، اے میرے مریدو، اے میرے متوسلین، اے عقیدت مندو، اے میرے مجھے ماننے والوں، میری جا پر، میری ہی جگہ پر، میرے نقش قدم پہ چلنے والوں، مسجد کی صفائی نہ کرنا، مسجد کی صفیں درست نہ کرنا، اذان کا ٹائم ہو جائے، بے شک ہو جائے، اذان نہ پڑھنا، مگر فقط بس اس وقت مصلی پہ چڑھنا جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ۔ ارے نانا نانا نانا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے سادہ افسوس ہو رہا ہے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، ایک آدمی نے اسے کھانسی آئی، منہ کا بلغم تھو کر کے نکالا، مسجد کی دیوار وہ بھی باہر والے حصے پہ چپٹ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، آپ نے اس چھڑی کو اوپر کیا، آخری حصے پر کستوری لگائی، کستوری لگا کر اسی چھڑی سے وہ تھوک اس کو علیحدہ کیا، مسجد کی دیوار پر کستوری لگائی، فرمایا لوگو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا، اس کو ستھرا رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا۔ یارو آج ہمیں یہ علماء کون سا سبق پڑھا رہے ہیں؟ بھلا ہور صوفیوں کا اللہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، بابا غلام فرید پر، حضرت خواجہ فرید الدین پر، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ فقیر محمد پر، پیر محمد عبداللہ پیر بارو صاحب پر، حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ علیہ الرحمہ پر، حضرت محمد عثمان دامانی پر، حضرت دوست محمد کندھاری پر، احمد سعید پر، مجدد الافسانی پر، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کرنے، شاد کرنے، صاف کرنے، ستھرا کرنے کا حکم دیا، بلکہ خود ساری زندگی کرتے رہے۔ مولانا سردار احمد صاحب کے بارے میں نے کہیں کسی عالم دین سے سنا ہے، شاگردوں نے عرض کی حضور بہت عرصہ ہو گیا ہے پڑھتے پڑھتے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو یہ مدرسے کی لیٹرینیں صاف اور ستھری ہمیں ملتی ہیں، پتہ نہیں ہے یہ ستھرا اور صاف کون کر جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اس بات کو بس رہنے دو، ہو سکتا ہے سردار احمد آ کر یہی کام کرتا ہو۔